الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. First of all, I wanted to ask, how many people do not understand Urdu? You can raise their hand. We know the quantity. 1, 2, 2. That's it. 3. Someone in the back. 4. Inshallah. I'll try to mix it up, inshallah. We don't want translation. So my brothers and sisters, alhamdulillah, it's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He allowed us and enabled us that we are sitting in the masjid, the best place on the planet. Masajid are the house of Allah. You cannot enter someone's house without their permission. If Allah is allowing you to come in the house of Allah, this is a sheer mercy of Allah. This is a shower. Allah is showering His mercy upon us that we are here to gather and to hear the name of Allah and His beloved sallallahu alaihi wasallam. So we should first of all thank Allah subhanahu wa ta'ala. This is an invitation. Allah subhanahu wa ta'ala invited us to visit His house. I was here in Jummah and Masha Allah, there were people praying outside. But only selected people came for the evening program. Right? So we are very lucky. Quran says, "Huwa jitabakum," you're the chosen ones. We all are chosen ones. So if we thank Allah, what Allah subhanahu wa ta'ala will do, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you thank Allah subhanahu wa ta'ala on any blessing, then Allah will surely increase your blessings. Allah will give you more bounties, more blessings. So inshallah, we will start with the Masha Allah, Maulana Hafiz Faizan recited an ayah. My favorite surah of the Quran is Surah Al-Rahman. That's my favorite surah. So inshallah, I'll recite a few verses, inshallah, and then we'll go from there. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Respected brothers and elders, I was memorizing the Surah Rahman when I was in Canada. I was going to public school and I was going to Islamic Foundation of Toronto in 2001. When I started memorizing the surah, I was like 12 years old, 11 years old. And the ayat which I recited, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, Allah subhanahu wa ta'ala repeats this ayah in the Quran 31 times. 31 times. Can you imagine, like if I tell my son or my daughter to do a favor for me, and I say them, I command them one time, and then I repeat it second time, then I repeat it the third time. When I repeat the third time, the child will get annoyed. He said, why are you repeating yourself? I get what you're saying. I totally get what you're saying. Do not repeat. We don't like repetitions. We don't like repetitions. This is human nature. But Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, our master,
in Surah Al-Rahman, it's repeating this ayah. What does that mean? فَبِأَيِّ آلَا فَبِأَيِّ آلَا فَبِأَيِّ آلَا. Which of the favors, which of the favors, which of the favors, O group of human beings and jinnat, will you deny of your Lord? My brothers and sisters, Allah is showering countless, unlimited, infinite. You know, when I was studying mathematics, if you multiply anything with infinity, the answer is infinity. Allah is showering infinite blessings on us. Infinite blessings every day, every single second, every single minute, every single hour. But how much are we thanking Him? This is why Quran is saying, Alilum min ibadiy ash-shakur. There are very few of my slaves who thank Allah. Who thank Allah from their heart, from their actions, from their words, from everything. So inshallah, you know, one of the brothers requested, this is a kalam, I'm going to read in Urdu inshallah. I'll try to summarize it in English, whatever I can. Not promise, but I try, inshallah. So this is, you know, of Pir Zulfiqar Naqshbandi, you know, Masha Allah. Wabarakatuhu. He has this kalam inshallah. So I'll recite a few verses of it and others inshallah. میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا ظاہر سور جائے الہی میرا ظاہر سور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. The summary of this poem is that how Allah subhanahu wa ta'ala can change our heart. Today our heart has got rusted with sins. When we sit in the company of the pious people, the ulama, the scholars, the ones who have dedicated their life for the deen, for the effort of deen, for the sake of deen, in dhikrullah, when we sit near them, we also feel the heat of the love of Allah that is there in their heart. So this is what the summary is, and how we can change our heart. Our heart today is not illuminated. Our heart is dead today. This is why this comes in the hadith. When a person makes a sin, a black dot comes on his heart. When he makes another sin, another black dot comes on his heart. When he makes another sin, another black dot
comes on his heart. And when he's keep on repeating these sins, his whole heart becomes black. His whole heart becomes blackened. It was dead. This is why we need the zikr of Allah. That we need to hear. We need to hear poems. There was a poet of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu. He used to say the praise of Allah, the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He used to say verses in the love of Allah and the love of the messenger sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, this is one of the nasheeds I have recited. I'm gonna inshallah use some verses of this. जहाँ देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस तुझे चाहूं जहाँ देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस तुझे चाहूं बस इतनी सी तमन्ना है बस इतनी सी तमन्ना है मैं जब मांगूं तुझे मांगूं जहाँ देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस तुझे चाहूं सांस की डोरी तुझसे बंधी है दिल की धड़कन तुझसे जुड़ी है सांस की डोरी तुझसे बंधी है दिल की धड़कन तुझसे जुड़ी है मेरी रूह में तू उतरा है मेरी रूह में तू उतरा है दबे पाऊं जहाँ देखूं तुझे देखूं मैं चाहूं बस तुझे चाहूं. I'll try to summarize these verses. It's very important. Please listen, inshallah. Brothers who are sleeping, or they're feeling sleepy, inshallah, you can wake up and listen to the summary of these verses. The poet is saying, Jahan dekhun tujhe dekhun. Wherever I see Allah subhanahu wa ta'ala. Main chahun bas tujhe chahun. When I like something, I love something, I only love Allah. I don't have anyone's love other than the love of Allah. Bas itni si tamanna hai. I have only one wish. Main jab maangu tujhe maangu. Whenever I ask dua, whenever I'm asking something, I ask what? Allah subhanahu wa ta'ala. And how I can get the dhat of Allah. How can I get connected to Allah subhanahu wa ta'ala? How I can get the love of Allah. How I can be closer to Allah. And then the poet is saying, Saans ki dori tujhse judi hai. You know, my heartbeat is connected to Allah. Quran says, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala is closer than our jugular vein. And then he's saying, Saans ki dori tujhse judi hai. اور آگے کیا کہہ رہا ہے شاعر سانس کی ڈوری تجھ سے جڑی ہے دل کی دھڑکن تجھ سے بندھی ہے my heartbeat my everything whatever we have today is connected to Allah because of Allah we're breathing if Allah takes our soul away we'll be gone so my brothers and elders this is what we need to ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he taught us dua Allahumma inni as'aluka hubbak oh Allah I ask about your love wa hubba man yuhibbuk Allah I ask you about the love of the people who love you. I ask you the love of the people who love you. وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغَنِي حُبَّكِ Allah, I ask the love of the actions that are beloved to you the most. So my brothers and elders,
today when we are making dua, right? We make dua, everyone, each one of us sitting here, we make dua. But did we ever make this dua? Ya Allah, I want you in my life. I want your love. I want your connection. I want your ta'alluq ma'allah. I want you in my life. My priority is you. When you get connected to Allah, when a person is making dhikr, it comes in the hadith, Ya ibna Adam, in dhakartani dhakartuk. O son of Adam, when you remember me, I remember you. Wa in nasitani dhakartuk. When you forget me, I still remember you. Allah loves us. The love of Allah is infinite. Can we see Allah from our naked eyes? No. Musa alayhi salam wanted to see Allah. What happened? Fasa'iqa Musa. Musa salam, he got unconscious. Allah, we cannot see Allah, but we can, Allah subhanahu wa ta'ala, we can get the love of Allah. We can get connection to Allah. We can feel Allah. You know, I just remembered a story of a Hindu Pandit. A Hindu Pandit, you know, these monks, Hindu people. He was traveling with a Muslim kid, he was 5-6 years old. So he said, why do you believe in Allah? Can you see Allah? He said, no. He said, okay, I'll give you an example. Can you close your eyes? He said, okay. He slapped this Pandit. This young kid slapped the Pandit. So he said, what are you saying? You don't have any logic to explain your God? You're going to hit me now? It's like, no, listen. Did you see me hitting you? It's like, no, I closed my eyes. You told me to close my eyes. I said, but can you feel, can you see the pain? He said, how do you know? That I can feel it. He said, can you feel the pain? He's like, yeah, I can feel the pain. He said, likewise, we feel Allah. 5 years old, he's saying what? I feel Allah. There's someone, with me. I feel Allah subhanahu wa ta'ala. So my brothers and sisters, inshallah, we'll recite few verses in the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then, I asked permission to leave early at 10 o'clock. So inshallah, I have to drive to Detroit, inshallah. I'm going to leave at 10. We have, inshallah, a few verses I'll recite from the Qasida Burda Sharif, inshallah. So all the brothers are requested to recite the Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Jalwae Jana, Jalwae Jana, Jalwae Jana, Jalwae Jana. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ना कोई आप सा होगा ना कोई आप जैसा था कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था ज़मीन व आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौलाया सल ये तो सबको आती है पढ़ लो भाई मेरे साथ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم دليل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میرا वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कही मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरि खल्qi कुल्लिहिम रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामल مرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين कोई भी दौर हो हर हुक्म उनका मोतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं
حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ بھائی کون ابھی تک مدینہ منورہ گیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ Brothers who have been to Medina Munawwara, raise their hand. All of us, Masha Allah, have been to Medina Munawwara. جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو لے کے جائیں انشاءاللہ۔ نیت کر لیں آج کی مجلس میں، in this majlis today, we make intention Allah will take us to Medina Munawwara. Allah will take us to the Kaaba. Allah will take us to Makkah al-Mukarramah again and again with adab, with etiquettes. You know, one of my ustads in Makkah al-Mukarramah, Maulana Farooq Makki sahab, he always says that make dua, Allah accepts you to these holy places with adab. With adab. These are very high, special places. They're very special places. So if we go without adab, then it's a problem. We have to go with adab. Again and again with adab. May Allah accept us, inshallah. تو یہ انشاءاللہ نعت ہے مدینہ کے بارے میں جو پڑھتے ہیں۔ اچھا میں نے آپ سے کا نام لوں گا تو سب نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ، بھائی مدینہ کہنے پہ بھی نا نیکی ملے گی، مدینہ کا لفظ کہنے پہ بھی نیت پہ ہے نا، جس نیت سے کہہ رہے اللہ کے نبی کی محبت میں مدینہ کو کہو گے، اس پہ بھی نیکی ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھے سب، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا نام مدینہ، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ میری فیوریٹ نشید ہے، it's one of my favorite nasheeds I have read. It's on YouTube as well. You guys can subscribe to my channel. Write my name, Faizan Riaz. I don't do this for monetization. I don't get anything, but it's just my, I love doing the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala. So this is related to Hajj. Hajj سے متعلق ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو لے کے جائے بار بار حج پہ انشاءاللہ، قبولیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو یہ مولانا حکیم اختر صاحب کا ایک کلام ہے، میں سناؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد، after this one. کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہو
سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر احرام، جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر احرام، میری زندگی مجھ پر ناز کر رہی ہوگی، میری زندگی مجھ پر ناز کر رہی ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی۔ یہ شعر ہے طواف سے متعلق۔ اللہ اللہ کیا ہوگا وہ طواف کا منظر، اللہ اللہ کیا ہوگا وہ طواف کا منظر، خلد کی ہوا میرے ساتھ چل رہی ہوگی، خلد کی ہوا میرے ساتھ چل رہی ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو لے کے جائے بار بار انشاءاللہ۔ بڑے اللہ والے گزرے ہیں کراچی میں، مولانا حکیم اختر صاحب رحمتllahi۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، like 13 years old. I used to go to his majlis. So over there, one of his murideen, he recited these verses. I loved him. It's like 13. I'm like, man, this is mind blowing. Since then, I've been a fan. I'm 33 now. I was 13, 20 years. I've been reciting it myself. No one is there. I'm just writing by myself. I love them. بہت زبردست اشعار ہے، میرے فیوریٹ ہیں یہ، میں پڑھا بھی ہے۔ اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں پھر دعا کر لیں گے میری بس ہو گئی ہے 10 منٹ بھی ہے۔ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں
نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے روز و شب یہ لاسٹ آخری مقطع ہے ان کا وہ مہم کا آخری شعر ہے روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے میرے مولا میری استقامت رہے the مشائخ they say الاستقامت فوق الکرام استقامہ جو ہے نا جو steadfastness ہے ایک چیز آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں سورہ ملک روزانہ رات میں پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین روزانہ پڑھ رہے ہیں صبح شام کی دعائیں روزانہ پڑھ رہے ہیں سورہ کہف جمعے کو روزانہ پڑھ رہے ہیں ماں باپ کی خدمت روزانہ کر رہے ہیں ہر کام روزانہ جو کریں گے تھوڑا کریں ایک پیج قرآن پڑھیں ایک پیج read one recite one page of Quran but do it daily every day استقامت steadfastness is better than کرامہ کرامہ کو کیا کہیں انگلش میں ہماری حضرت کرامہ کو کیا کہیں گے کرامت کو کیا کہیں گے میریکل تو نبی کو انگریزی میں کرامت ہے ہی شیخ نے فتویٰ دے دی تو استقامت سے تو یہ جو ہے نا آخری جو شعر ہے یہ ہم لے کے جائیں یہاں سے انشاءاللہ نیت کریں انشاءاللہ we all make intention and to do things with استقامہ do small quantity pray 2 rakat nafil but every day 2 rakat nafil tawbah every day make little zikr just zikr 100 times anything durud sharif istighfar but do it every day recite Quran every day give sadaqah every day $1 50 cents but give sadaqah make a habit of giving sadaqah any good deed we do it every day istiqamah so may Allah give all of us istiqamah inshallah and whatever shortcomings we had today in this majlis may Allah forgive me first of all I am the biggest of the sinners here and inshallah make dua for all of us may Allah grant Jannah for those inshallah and accept this majlis and accept from all of us inshallah والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في وسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah, accept from all of us, Ya Allah, accept from all of us, Ya Allah. Ya Allah, forgive our shortcomings, Ya Allah. Allah, forgive our sins, Ya Allah. Allah, the sin within the daytime, in the night time, forgive them, Ya Allah. Forgive them, Ya Allah. Ya Allah, forgive them, Ya Allah. Ya Allah, grant, Ya Allah, give us tawbah before we die, Ya Allah. Ya Allah, give us tawbah, Ya Allah, give us tawfiq to make tawbah before we die, Ya Allah. Ya Allah, give us tawfiq to make tawbah before we die, Ya Allah. Ya Allah, have mercy on all of us, Ya Allah. Ya Allah, give us, Ya Allah, shower our mercy, Ya Allah, shower your mercy upon all of us, Ya Allah, on our family members, Ya Allah. Allah, guide our youth in this country, Ya Allah, guide them, Ya Allah, guide them, Ya Allah, guide them, Ya Allah, guide our young folks, Ya Allah, our young men and women, Ya Allah. Allah, our young men and women, Ya Allah, boys and girls, Ya Allah, our toddlers and infants, Ya Allah. Ya Allah, our old age people, Ya Allah, guide the men and the women, Ya Allah. Ya Allah, guide the whole of humanity, Ya Allah. Ya Allah, make this masjid a source of guidance for this locality, Ya Allah. Allah, make this masjid a source of guidance, Ya Allah, a source of guidance for this locality, Ya Allah. Allah, guide the people of this neighborhood, Ya Allah. Guide them, Ya Allah. Guide them to Islam, Ya Allah. Give them the kalima, Ya Allah. Guide our neighbors, Ya Allah. Allah, guide our immediate neighbors, Ya Allah. Give them Islam, Ya Allah. Give them the kalima, Ya Allah. Ya Allah, the brothers and sisters who are sick, Ya Allah, cure them, Ya Allah. Give them shifa, Ya Allah. Ya Allah, cure them, Ya Allah, from physical illnesses, spiritual illnesses. Ya Allah, our heart today is ill, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Give us, Ya Allah, give us your love, Ya Allah. Give us your love, Ya Allah. Give us the love of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, give us the fikr of akhirah, Ya Allah, our concern for akhirah, Ya Allah. Ya Allah, save us from azab al-qabr, Ya Allah. Allah, save us from azab al-qabr, Ya Allah. Ya Allah, save us from azab al-qabr, Ya Allah. Allah, save us from the tortures of grave, Ya Allah. From the insects of grave, Ya Allah. From the snakes of grave, Ya Allah. Ya Allah, when we enter our grave, Ya Allah, make it, Ya Allah, make it as wide as our eyes can see, Ya Allah. Ya Allah, make it a garden of Jannah, Ya Allah. Ya Allah, make our grave a garden of Jannah, Ya Allah. Allah, don't make it a pit of hellfire, Ya Allah. Ya Allah, don't make a pit of hellfire, Ya Allah. Ya Allah, Allah, make us from the people of Jannah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, make us from the people of Jannah, Ya Allah. Ya Allah, give us ikhlas, Ya Allah. Ya Allah, give us ikhlas, Ya Allah. Give us ikhlas, Ya Allah. Ya Allah, give us ikhlas, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, the shortcoming we have done, Ya Allah, forgive all of them, Ya Allah. Ya Allah, grant us tawfiq to visit Haramain again and again with adab, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, may Ya Allah give us acceptance for Haramain, Ya Allah, again and again, Ya Allah, with adab, Ya Allah, with love and humility, Ya Allah. Ya Allah, give barak in our rizq and sustenance, Ya Allah. Ya Allah, give us from your treasures, Ya Allah. Ya Allah, don't make us beg to any creation, Ya Allah. Ya Allah, don't make us beg any creation, Ya Allah. Ya Allah, give us from your treasures, Ya Allah. Ya Allah, give barakah in our rizq, Ya Allah, in our awlad, in our mal, Ya Allah. Ya Allah, in our rizq, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, the brothers and sisters, Ya Allah, we requested for dua. Ya Allah, fulfill all their jaiz needs, Ya Allah. Ya Allah, fulfill all their jaiz needs, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, accept from all of us, Ya Allah. Accept this community, Ya Allah. Accept this community, Ya Allah. Accept this masjid, Ya Allah. Ya Allah, accept the musallis of this masjid, Ya Allah, of this locality, Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammad. Ya Allah, give us khatma iman, Ya Allah. Allah, give us khatma iman, Ya Allah. Give us khatma iman, Ya Allah. Ya Allah, give us khatma iman, Ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ta'ala ala rasul khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ahli baytihi ajma'in. Ameen, ameen bi rahmatika.